بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی سے ہم بستری کے 20 معتد ضروری آداب۔ نمبر 1، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہوں بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانور کی طرح ننگے نہ ہوں۔ بیوی سے مباشرت یعنی صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، بیوی سے ہم بستری کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ گونگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے۔ ایسا کرنے سے دیوانہ یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 5، بیوی سے ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے بہترین وقت شب کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے بھرا ہوتا ہے۔ نمبر 7، بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ نمبر 8، بیوی سے مباشرت اور قربت کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مباشرت کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر ہے کہ جمع کے بعد جلد سے جلد غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا آخری شب میں دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو، کم سے کم فوراً وضو کر لینا چاہیے۔ نمبر 10، ہم بستری کسی ایسی جگہ پر کی جائے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پردے میں چھپ کر بیوی سے اجتماع نہیں کرتا، اس کے پاس فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور شرمساز ہوتے ہیں، البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی سے چھیڑ چھاڑ مستحب ہے، اس لیے کہ اگر بیوی کی خواہش پوری نہ ہو سکے تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ نمبر 12، بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی شوہر جمع کے بعد باہر انزال نہیں کر سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار ہے۔ نمبر 13، حیض اور نفاس سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت جائز ہے، البتہ حیض کے ایام میں عورت سے صحبت کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی کر بیٹھے تو خوب توبہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 14، کسی خاوند کو 4 ماہ سے اس سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے لیے اس سے زیادہ مدت شوہر کے بغیر اس کی برداشت سے باہر ہے۔ نمبر 15، اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت پر نظر پڑ جائے، وہ اس کو اچھی معلوم ہو، تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے جمع کرے تاکہ وہ جو شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے۔ مرد شادی شدہ نہیں یا اس کے پاس بیوی نہیں تو شہوت غالب آ جائے تو اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا اور مجھے اس شیطان سے جو کہ عورت کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے۔ نمبر 16، کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جو باتیں راز کی مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہوں اس کا اظہار غیروں پر کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی باتیں کرنے والا یا کہنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستے میں ملتا ہے، اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، حالانکہ آدمی اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 17، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اسے فوراً حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ نمبر 18، بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کریں درست ہے۔ نمبر 19، اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے کہ وہ عاجز آ جائے اور نہ بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی ان جنسی خواہش ہی ختم ہو جائے۔ نمبر 20، بیوی سے ہم بستری یعنی جمع کرنے کے ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔